موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا 10 سال سے بھیا یا اللہ یہ عصا ہے، یہ میرا ڈنڈا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، یہ عصایا میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِي اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا القِھَا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پر ڈال، زمین پر ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا فقرہ کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، اور زہر میں حیہ کی طرح ہے۔ سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کیا، ایک ہوتا ہے کأنہا جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فإذا ہی حیۃ زہریلا، فإذا ہی ثعبان مبین، بہت بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک۔ تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا، وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذ موسیٰ پکڑو، کہ اللہ میں نہیں پکڑتا، بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہے، بھاگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی پکڑو گا، بابو میں نہیں پکڑتا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود، اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے، نبیوں میں سے 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ پھر کہا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑو ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، واپس ڈنڈا بناؤں گا، کہ یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا، وہ بھاگے جا رہا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے، گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے، تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ نہیں منہ سے پکڑو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، کہ تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے، کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، تو کچھ نہیں، ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا۔ اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور بڑے اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں، کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا۔ سامنے شیطان آئے گا، سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے اور طاقت ہے۔ 1 سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا، نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے، اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں ٹکرا جائے ساری کائنات۔ یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اپنے سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے، اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں،
اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. ایک سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہے، تو پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے. اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار. والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا، حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں. ولللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے. وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے. جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے. وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے. عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے. تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے. اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے. سورج چاند ستارے ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت ہے میرے رب کی قسم، میرے اللہ سے پوچھ کے ہے. میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہی ہوگا، ہل نہیں سکے گا. کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے. جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے. یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ قرآن کے واقعات ہیں. حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اتنا پردے میں ہے. ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوتا، فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت. تو مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کون ہو؟ ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں، فرشتہ ہوں، انسان. تیری کوئی حاجت نہیں، میرے پاس کیا کرنا ہے؟ لأہب لکی غلاما زکیا، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے تمہیں بیٹا دیا جائے. کہنا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں. ولم اکو بغیا، اور میں غلط عورت نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور اس سے حمل ہوش. بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے. تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بیٹا ہو؟ قال كذلك، قال بھی ہو جائے. قال ربك هو علي هين، تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، وہ ایک نشانی ہوگا. وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کے ہی بیٹا دینا ہے. اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، وہ آگے بڑھے وہ پیچھے آ گئی دیوار. آپ دیوار کے آگے تو کوئی جا نہیں سکتے، تو یوں لگ کے کھڑی ہو. تو جبریل آئے، انسانی شکل، یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو نہیں ٹچ کیا، یہاں سے پکڑا کرتے، اور دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری. ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار. 1 سیکنڈ، ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا پھر 9 مہینے اٹھایا، ایسا نہیں ہوا. فحملته، فا کا لفظ آتا ہے. فانتبذت، پھر فا کا لفظ آتا ہے. فاجاءها المخاض، پھر فا کا لفظ آتا ہے. فا اور فا یہ عربی زبان میں کسی کام کے فوراً ہونے کو بتا رہا ہے. فا کا مطلب فوراً کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگی اور درختوں کے اندر جا کر ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور جاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا. تو وہ روئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، اب میں کیا کروں؟ تو جبریل پھر آ گئے. فناداها من تحتها، ذرا پردے میں، اب سامنے نہیں آیا، ذرا پردے میں آئے. کیا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو. لا تحزنی، ڈرو نہیں. قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا پانی کا چشمہ نکلا ہے. وہزی الیک بجذع النخلہ، اور وہ جو کھجور تھی اس اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک کھجور، خالی اس کا تنا. تو جبریل نے کہا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ. تو انہوں نے ہلایا
تساقط علیک رطبا جنیا، تو دیکھے گی کہ یہ کھجور کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن جب اس نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگیں، تازہ کھجوریں۔ تو جبریل نے پھر کہا مریم، جو اللہ اس درخت کو بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے۔ کلی وشربی وقرری عینا، کھا پی صاف صوف ہو اور سکون پکڑ، سکون میں آ جا، اور جا بعض شہر کی طرف جا، لوگ آئیں گے کہیں گے تو نے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات۔ بنو اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی، وہ سچ بھی بولے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ تو فأتت به قومها تحمله، بچہ ہاتھ میں اور آئیں بات شہر میں، قالوا یا مریم لک جیت شیئا فریا، شور مچ گیا، مریم یہ کیسے، یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ السوء، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یوں کیا، اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے مریم تو اتنی بے وقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آیا، تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کہتی زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میری شادی کر دی ہے، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی بچے سے بات کرو، کبھی بچہ بھی بولا، اور شور مچا ہوا ہے کہ ایک دم یہ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس لاؤڈ سپیکر سے اوپر چلی گئی، پورے شہر گونج اٹھا، قال انی عبد اللہ، لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے کہا نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، وبرم بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرما بردار بنوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم اموت ویوم ابعث، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میرے اللہ کی میرے اوپر سلامتی ہے، جب پیدا ہوا، جب مروں گا، جب اٹھائے جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کو ایسا پردے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنی عورتوں کا ذکر قرآن میں کہ کسی کا نام نہیں ذکر کیا سوائے حضرت مریم کے نام، باقی سب کو امرات العزیز، امرات فرعون، امرات نوح، امرات کے ساتھ، گورنر کی بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اللہ نام بھی لے سکتا تھا، مصر کے گورنر کی بیوی تو لفظ زلیخا بھی کہہ دیتا، زلیخا نہیں کہا، فرعون کی بیوی اللہ آسیہ کہہ دیتا، آسیہ نہیں کہا، صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کا نام اللہ نے اس لیے واضح کیا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے، لم یکن لہ شریک فی الملک، نہ کہ اس کا شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ کہ اس کا مددگار ہے، فکبرہ تکبیرا، اس ایک اللہ کی کبریائی بڑائی کے گن گا، گیت گا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، تاکہ سارا وجود اس کے آگے ڈھلتا جائے، چلتا جائے۔ یہ واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے جب سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان کے چاہو کہ یہ تیرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے، جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے، ایک دن آئے گا۔ ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، وہ آئے گا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک،
ہے کیا عجب دن ہوگا، شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات۔ پرندے واپس گئے ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر، شیر اپنے ٹھکانوں پر، چیتے اپنے ٹھکانوں پر، بھیڑیے اپنے ٹھکانوں پر، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس اپنے اپنی جگہ پر۔ اور اگر یہ بولٹن اس وقت موجود ہوگا تو بولٹن کے باشندے سوئے ہوں گے اپنے گھروں میں، کوئی ادھر تیاری کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، یہ میرا سامان پڑا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، یہ میری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے آفس جانا ہے، یہ میری فائلیں پڑھی، میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے۔ یہ سب کو جیسے آج کی رات ہے ایسے ہی ایک رات آئے گی۔ دن جدا ہو کر کہے گا کہ میں کل آؤں گا، رات جدا ہو کر کہے گی میں تیرے بعد آؤں گی، اور تارے چاند ستارے بھی ابھر کر نکل کر کہیں گے ہم نے کل بھی نکلنا ہے اور ہم نے کل بھی طلوع ہونا ہے۔ سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے، اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے، لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے۔ اور میرے نبی نے عجب نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا۔ ہم نے کہا عورت روٹی پکا رہی ہو، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، اب تو یہاں روٹی پکانے کا رواج بہت کم ہو گیا لیکن پھر بھی پکاتے ہیں، روٹی پکا رہی ہو، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، ابھی توے پہ ڈالنے جا رہی ہو۔ اور ایک چیز آپ کے ہاں بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں اب بھی ہے کہ وہ دہی کو اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، دہی کو وہ کرش کرتے ہیں پھر اس میں سے مکھن نکال، یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں۔ تو ایک عورت ایسے وہ دہی کو بلو کر کرش کر کے اس سے مکھن کا پیڑا یوں بنا رہی ہوگی، اور بنا کر برتن میں ڈالنے کے لیے ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ یہ تہذیب اب آپ تو سمجھ نہیں سکتے چونکہ آپ تو ادھر کے لوگ بن گئے اب، تو ہمارے دیہاتوں میں اب بھی یہ تہذیب ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے، میں اونٹ کو چارہ ڈالوں، اور پھر میرا اونٹ کھائے، پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں، اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے، اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے، ناپ کے 10 میٹر، 5 میٹر، 4 میٹر، 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی، کینچی یہاں ہے، اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے، وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے، اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے، اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، اور ادھر بازار میں جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، جاب والے ایک نوالا منہ میں ہے، ایک ہاتھ میں بھاگے جا رہے ہیں، میں آج لیٹ ہو چکا ہوں، میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے، میرا اسکول کا ٹائم جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا، بولٹن اٹھے گا، انگلینڈ اٹھے گا، امریکہ اٹھے گا، ایشیا اٹھے گا، یورپ اٹھے گا، افریقہ اٹھے گا، ہندوستان اٹھے گا، پاکستان اٹھے گا، برما، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اسی طرح اٹھیں گے جیسے روزانہ اٹھتے ہیں، پر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آج شام ہو گئی ہے۔ لہذا ایسے، اور ایک ماں چھوٹے بچے کو ناشتہ کرا رہی، جلدی سے اس کو اسکول لے جانا ہے، تو بریڈ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے منہ میں ڈال لے، یہاں تک نوالا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے، اور اس نے یہاں کینچی رکھی ہے، اس نے جیب سے نکال کر پیسے گننے شروع کیے، وہ پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، وہ یوں مٹھی بھر کے اپنا بیج پھینک رہا ہے، وہ اونٹ کے کھانے کی جگہ، گھاس چارہ کھانے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے، دکاندار دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے، ایک شٹر اٹھا کے بیٹھ چکا ہے، ایک دکان کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اور ایک اپنے سودے گن رہا ہے، ایک اپنے پیسے گن رہا ہے۔ بادشاہ سلامت تاج پہن کر اپنے تخت کو چلنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور آگے پیچھے ان کے باڈی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پورا اسکواڈ کھڑا ہوا ہے، اور ادھر بازار میں، کھیت میں، ہر چیز میں ایک رونق ہے، چہل پہلے، چڑیاں چوں چوں کر رہی ہیں، کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں، فاختہ اڑ کے آ رہے، کبوتر اڑ کے آ رہے، چیل اڑ کے آ رہی، شیر نکلتا ہے شکار کے لیے، چڑیاں نکلتی ہیں کھانے کے لیے، سانپ نکلتا ہے چوہے کے لیے، چوہا نکلتا ہے اپنی غذا کے لیے، بلیاں نکلتی ہیں چھیچڑے کے لیے، کتے نکلتے ہیں ہڈیوں کے لیے، انسان نکلتا ہے روٹیوں کے لیے، کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ایک دھماکہ ہوگا،
ہائے ہائے، وہ کینچی والے کی کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، نوٹ والے کے ہاتھ سے نوٹ یوں بکھر جائیں گے، بٹوا یوں بکھر جائے گا، بیج والے کا ہاتھ یوں گرے گا، بیج وہیں گر جائے گا، نوالا بنانے والی کے ہاتھ میں نوالا بیٹے کے منہ تک نہیں جائے گا، یوں گر جائے گا، اور روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے روٹی توے پر نہیں جائے گی، یوں گرے گی، توا وہ جائے گا، وہ جائے گی، معصوم بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے والی بچے کو یوں پھینکے گی اور بھاگے گی، لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے نہ ماں نے بچنا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خامند بھاگیں گے، خامند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی، دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یار کو یار یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا، تو آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی، پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے، پہلے آسمان ٹوٹے گا، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، وہ آسمان پھٹا، اذا الشمس كورت، وہ سورج ختم ہوا، واذا النجوم انكدرت، وہ ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت بن گئے، واذا العشار عطلت، جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، واذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں، انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے، پہاڑ ریت بن رہے ہیں، جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا دیکھیں گے، اندھا ہوتا جہاں، چاند ٹکڑے ٹکڑے، تارے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، اور ان کی ایسی سخت جانی، یہ سب دیکھیں گے۔ ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئی، اور سب آج کوئی رونے والا نہیں ہے، آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے، آج کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے، آج سب کی اکٹھی موت ہے، آج سب ختم ہیں، پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے، جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، تو کہے گا یا اللہ اسرافیل کو پھونک رہا ہے، وہ باقی اور میں باقی ہوں، اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے، سور وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا، اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے، اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی، سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے، کون باقی، دھڑ 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 ٹانگیں، یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ، تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقٍ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، او میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، میں نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو گیا، بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا، کالے کا بیٹا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے میں ساتھ چلے گا، میرے ساتھ چلے گا، اور اس دن تم بلال کی شان دیکھنا، سید قریشی سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک غلام سب سے بازی لے جائے گا، کہ جب سارے جنتی جنت کے دروازوں پر اکٹھے ہوں گے، تو ایسے جنت کے 8 گیٹ ہیں، وہ سارے بند ہوں گے، سب بند ہوں، تو کہیں گے اندر کیسے جائیں گے، کیسے، تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے جناب ابا جان، دادا جان، دروازہ تو کھلوائیں، وہ کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا، میں ڈال نہیں سکتا، جاؤ بھائی کسی اور سے بات، اب آئیں گے نوح علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا،
ابراہیم علیہ السلام میں نہیں کر سکتا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، دانیال، الیاس، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، بھائی ہمارے بس کا، بھائی ہمارے بس کا، بھائی ہمارے بس کا نہیں۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا، لیکن اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، کتنی عزت والا ہے، جس کی سنت کو تم پھینک دیتے ہو سنت کی کوئی بات نہیں۔ ایک پاؤنڈ پھینکتے ہو کہ ایک پاؤنڈ گر گیا کوئی بات نہیں، کہ ایک پاؤنڈ کو بھی ڈھونڈتے پھرتے ہو، سنت کوئی بات، پاؤنڈ نہیں۔ ہمارا پاکستانی 172 سے ضرب لائے گا، ہندوستانی 100 سے ضرب لگائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، ہے اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا۔ آدم سے کہانی شروع ہوگی، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کا اضافہ کریں، اب میں نہیں کھلوا سکتا، لیکن آج میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے۔ یہ کوئی نبی نہیں کہے تو کہیں گے جی بتاؤ، کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، تھک گئے ہم، جنت کے دروازے بند ہیں، دروازہ کھلوائیں تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں، میں ہی کھلواؤں۔ پھر آپ نے فرمایا سب کے سامنے سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا مجھے الہام کرے، میں اللہ کی تعریف کروں، جو ابھی مجھے بھی نہیں پتا کیا تعریف کروں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، سر اٹھا، سوال کر پورا ہوگا، سفارش کر مانی جائے گی۔ تو ہمارے نبی کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپننگ سیریمنی تجھ سے ہو، تو اوپننگ کرے گا پھر کھلے گا، ایسے نہیں کھل سکتا۔ تو کہ میں تیار، تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے ہوئے اور ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھ جائیں گے، تو اس کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اس کو چلایا جاتا ہے وہ رسی سے نیچے گر جائے گی۔ رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی نے خود نہیں چلانا، کوئی اور آئے گا جو رسی پکڑ کے چلے گا۔ اب اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے چلنا یہ کوئی چھوٹا آنر تو ہے، لہٰذا سب یوں دیکھیں گے بھائی، کیونکہ وہ خالی اس سے سب کو پتا چل جائے گا کہ کوئی آئے گا، ورنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رہتی ایسے گئی، تو لہٰذا سب ایسے کون 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 آئے گا، کون آئے گا، شاید ابو بکر آئیں، اب طرف سے کہہ رہا ہوں شاید عمر آئیں، عثمان آئیں، علی آئیں، نہیں بیٹے آئیں گے، حسن حسین آئیں گے، کتنے سوال اٹھ سکتے، جعفر آئیں گے، حمزہ آئیں گے، عباس آئیں گے، سب اس حیرانی میں ہوں گے، سب کی نظریں ایسے ایسے ہوں گی کہ میرے اللہ کا فرمان ہوگا بلال حبشی بلایا، یہ رسی اس کو پکڑائی جائے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر چلیں گے، اور آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، فَأُقَاطِعَهَا فَيُفْتَحُ لِي، میرے لیے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ، وہ کہیں گے یا رسول اللہ حکم تھا آپ کے بغیر دروازہ نہ کھلے، میں کھولوں، میرے لیے کھلے گا، میں اندر جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل، میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہیں۔ پھر آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں، کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں، تو میں ان کو حیران ہو کر پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو اور اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ان کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہ کی، اور اپنے جذبات کو سینے میں دبا کے سو گئیں، ہم وہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے گزر کے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی بچی بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے تو وہ ایک بوجھ بن جاتا، تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ قال الابنۃ المرطودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور لوٹ کے ماں باپ کے پاس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ، چونکہ ماں باپ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور بھائی تو پہلے ہی کہتے ہیں کہاں مصیبت سر پہ آ پڑی ہے، تو میرے نبی نے اس کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ زندگی تو حادثات کا نام ہے، ہوتے رہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اس بچی پہ خرچ کرنا جو طلاق ہو کے گھر واپس آ جائے یا بیوہ ہو کے گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے۔ تو ان کی یہ قربانی کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں۔
آپ نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو بھائیو، اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور چونکہ قیامت تک آپ نے نمونہ بندہ تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ کر، کوئی چیز چھپی نہیں۔ آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل 1435واں سال شروع ہو چکا ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے، موجود ہے۔ کسی نبی کا حلیہ ایسے موجود نہیں جیسے ہمارے نبی کا حلیہ موجود ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے؟ یمشی تکفین، آپ چلتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو تو تھوڑا سا آگے جھک کے چلتا ہے، اور آپ چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا چلنے کا فاصلہ، قدم سے قدم فاصلہ چھوٹا ہوتا تھا، اور چال میں تیزی ہوتی تھی، چال میں تیزی، فاصلہ تھوڑا، اس طرح آپ چلتے۔ آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ جل نظر الملاحظہ، یوں دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے مردوں میں بیٹھ کر، کبھی کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، پھر سارے یوں ہو جاتے تھے۔ صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تھی، تو 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے مجمع تھا، آپ نے یوں ابو بکر کو پکڑا، یوں عمر کو پکڑا، یوں ان کے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر، مجھے دیکھ رہے ہو؟ ہَكَذَا نُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم تینوں یوں اپنی قبروں سے نکلیں۔ میرے نبی کا نسب اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نسب پیڑھی کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعبا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ اللہ کا اعلان ہے، جہاں رہو وہ اللہ کے نبی کے طریقوں کو پکڑ کے رہو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ نقل مار لو، نقل مارنے سے پاس ہو نہیں جاتے لوگ۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں خوب نقل چلتی ہے، وہ نقل لگاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں۔ اما میں بھی ذمہ داروں کی اولاد، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوئے، کیونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ ماں باپ نے ڈنڈا چڑھا دیا کہ ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا۔ مجھے کبھی زندگی بھر شوق نہیں ہو گیا میں نے ڈاکٹر بننا۔ بھائیو، اپنے نبی کی نقل اتار، اللہ پاس کر۔ اس نے ایک چنا ہے جس کو حبیب بنایا، 10,000 سال کا پروسیس ہوا، اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود ملا۔ آپ کو آنے میں اتنا زمانہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے بننے میں دیر لگتی ہے، تو کائنات 10,000 سال گھومی، اور تب جا کر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی خاندان، سب سے عالی صفات۔ اب اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پاؤنڈ نہیں، ڈالر نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، جاب میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے، نماز۔
5 वक्त की नमाज ये मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, 5 वक्त की नमाज इस उम्मत की शान पहचान है। और अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों पर इतनी बड़ी मशक्कत डाली कि उनकी नमाज मस्जिद के अलावा कहीं नहीं होती थी, मस्जिद में ही होती थी। हमारे लिए कितनी आसानी कर दी, जॉब में है मुसल्ला बिछा नमाज पढ़, चलो मुसल्ला भी कोई नहीं, जमीन देख उस पर कोई गंदगी तो कोई नहीं है, बस जमीन भी तेरे लिए पाक है, चल नमाज पढ़। और आसानी कर दी, पानी कोई नहीं है कोई बात नहीं, मिट्टी में हाथ मार, मुंह पे मार, फिर एक हाथ मार, यूं कर, चल नमाज पढ़, मैं तेरी कबूल करूंगा। ये किसी उम्मत के साथ ये नहीं हुआ। उन्हें वजू ही करना था चाहे पानी 50 मील पर मौजूद हो, और हमारे लिए पानी कोई नहीं है, चलो तयम्मुम, मिट्टी में हाथ हमारा यूं किया, फिर हाथ हमारा एक यूं किया, एक यूं किया, चल भाई अल्लाह अकबर कबूल। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर में थे, उनको नहाने की जरूरत हो गई, नाइट फॉल हो गया, तो उन्होंने सोचा कि वैसे वो तो आदमी को वजू की जरूरत होती है तो खाली मुंह पे हाथ हमारा और यूं कोनियों तक, लेकिन मुझे तो गुस्ल की जरूरत है, तो खाली इससे तो काफी नहीं होगा। तो उन्होंने कपड़े उतारे, अकेले थे, लेट रेत के ऊपर कभी यूं लेटे, कभी यूं लेटे, कभी यूं लेटे, 3-4 दफा यूं यूं और यूं यूं रोल होते होते फिर उन्होंने नमाज पढ़ी। आए अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मुझे रात को नहाने की जरूरत पड़ गई। तो मैंने कहा वजू के लिए तो खाली ये 2 दफा करना काफी है, तो ये तो नहाना था, तो मैं तो रेत में खूब रोल होता रहा। मेरे नबी ने इन्नमा यकफी का दरबातान, अरे सीधे बंदे अम्मार, उसके लिए भी इतना ही काफी था कि यूं करता और यूं करता और तू पाक हो जाता। अल्लाह ने इस नबी के तुफैल, इस महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, अल्लाह ने क्या क्या सहूलतें और आसानियां हमें अता फरमाई। फिर नमाज 4 की 2 रकात कर दी, तुम मुसाफिर हो 2 पढ़ो, रोजे में सफर में रोजा माफ कर दिया, बाद में रख लेना, बाद में रख लेना, कज़ा करने का हुक्म, बिल्कुल छोड़ने का नहीं। और कहा गया भाई मरीज हो छोड़ दो, मुसाफिर हो छोड़ दो, और नमाज 2 रकात कर दो, सुन्नतें छोड़ दो। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, तो उन्होंने 2 रकात पढ़ के बैठ गए, तो उनके खादिम ने कहा सुन्नतें नफल नहीं पढ़ोगे? कहा अगर पढ़ना तो 4 फर्ज पढ़ता, मेरे अल्लाह ने माफी दे दी तो मैं क्यों पढ़ूं? मेरे नबी ने सफर में सुन्नतें नहीं पढ़ी कभी, अपनी उम्मत को सहूलत देने, फजर की सुन्नतें 2 पढ़ते थे, इसके अलावा सुन्नतें नहीं पढ़ी ताकि मेरी उम्मत को सहूलत हो, आसानी हो। एक दफा बारिश हो रही थी और कोई जगह नहीं थी नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने अपनी ऊंटनी को आगे किया और उस पर बैठ गए, बैठे ही थे, पीछे सहाबा ने ऊंटनियों पर ही सफ़ें बनाई और ये नमाज ऊंटनी पे बैठकर अदा की गई। बारिश के अंदर नमाज, ऊंटनी के ऊपर नमाज भी हो गई, रुकू भी हो गया, सजदा भी हो गया, सलाम भी हो गया। पहली उम्मतों के लिए नहीं था, सजदा ही करना पड़ेगा। अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफील, मेरे अल्लाह ने हम पे फजल और एहसान किया, तो मेरे नबी की जिंदगी में इबादत में नमाज सबसे आला नजर आती है, सबसे नुमाया नजर आती है। और फिर बाजार में, घर में, दफ्तर में, माहौल में मेरे नबी के अखलाक, ये जिंदगी का दूसरा रोशन पहलू है। मेरे नबी की सारी जिंदगी 2 लफ्जों में आती है, इबादत अखलाक, इबादत अखलाक। या तो और तब हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह में नमाज सबसे आला, और हुकूकुल इबाद में लोगों की बर्दाश्त करना, लोगों से दरगुजर करना, माफ करना, झूठ से बचना, धोखे से बचना। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, मुसलमान कंजूस हो सकता है? हमने कहा हो सकता है। या रसूल अल्लाह, मुसलमान कमजोर हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। या रसूल अल्लाह, मुसलमान झूठ बोल सकता है? आपने कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। है मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है पर एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला और धोखा देने वाला वो इस उम्मत का फर्द बन चुका है। सबसे ज्यादा धोखा देने वाले हम बन गए, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले हम बन गए। और मेरे नबी ने फरमाया था कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, हर गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। ये मेरे नबी की जिंदगी का दूसरा पहलू है कि सच्चाई पे जमो। चंद पैसे बचाने के लिए झूठ बोलना, टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलना, कितने पाउंड बचा दो? इधर तुम्हारे सामने सच रोशन खड़ा हुआ है। मेरे नबी ने कहा सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक। इधर झूठ खड़ा है, इधर झूठ के साथ 4 पाउंड बचेंगे, इधर सच के साथ अल्लाह मिलेगा, ले लो जो लेना है ले। हाँ,
अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। इस लानत के साथ 400 पाउंड बचा लिए, 4000 बचा लिए, 4 मिलियन बचा लिए, 4 बिलियन बचा लिए, 4 ट्रिलियन बचा लिए, सारी दुनिया को बचा लिया, और ऊपर अल्लाह की लानत पड़ी तो अल्लाह की कसम घाटे का सौदा है। और सच्चे हो गए, सच बोला, ये मैं 100 पाउंड कमाता हूं, ले लो जो लेना है इसमें से, ये मैं 1000 पाउंड कमाता हूं, ले लो जो लेना है, ये मैं 50,000 पाउंड कमाता हूं, ले लो जो लेना है। कि मुसलमान की जबान से झूठ नहीं निकलता, सच ही बोलता है। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, एक आवाज है या रसूल अल्लाह, आपने यूं देखा कोई नजर नहीं आया, फिर आवाज है या रसूल अल्लाह, तो आपने देखा कि हिरनी डियर छोटी वो खड़ी हुई रस्सी में बंधी। साहब ने कहा क्या हुआ? कहा जी आपका सहाबी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाता, मुझे पता है मेरे अल्लाह की तकदीर मेरे बारे में क्या। तो आपने कहा अगर तू वापस ना आई तो फिर? तो आपने खुद, तो उसने कहा मुझे अल्लाह जहन्नम में डाल दे। आपने उसकी रस्सी खोल दी, खुद वहीं बैठ गए, उसने दौड़ लगाई और पहाड़ों में गुम हो। थोड़ी देर के बाद वो दौड़ती हुई आई और आके सर या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। तो आपने उसको बांध के वहीं आप बैठ गए नहीं। देर के बाद वो सहाबी आए जिन्होंने उसको शिकार किया, पकड़ा था, तो कहने लगे, उनका या रसूल अल्लाह आप यहाँ कैसे? कहा मैं एक दरखास्त लेकर आया हूँ। क्या? कही हिरनी मुझे हदिया कर। हदिया? कहा या रसूल अल्लाह सब कुछ आपका है, कहने बस ये हदिया कर। या रसूल अल्लाह हाजिर। तो आपने उसको लेकर रस्सी उसकी गर्दन से निकाले कर, जा बची अपने बच्चों के पास जाके खुशी मना, सच नजात देता है और झूठ हलाक करता है। एक हिरनी जान की बाजी खेल गई सच बोलने के लिए, तुम चंद पौंडों पे झूठ बोलते हो, ईमान को बर्बाद करके रख देते हो।